مجوران جو شبد ہے یہ بہت کمال کا شبد ہے. اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں حجاز میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ حج کرنے جاتے ہیں, آف کورس حج کرنے جاتے ہیں, پر جب وہ کرتے ہیں 16ویں شتابدی میں خاص کر کے, اور کیا کرتے ہیں, دے ٹریول, دے لک ایٹ دا لینڈ, دے بیکم ون ود دا لینڈ. وہاں کمال کی چیزیں ہوتی تھی. دیکھیے وہاں پر انہوں نے کیا کیا دیکھا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہاں جاتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ رکے مدینے کے باہر, جہاں باغ میں ان کی اپنی کھجیاں, اپنے وہ ڈیٹ پامز وغیرہ, جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی, وہ ان جگہوں میں جاتی ہیں. وہ جا کے وہاں پر وہ کنویں دیکھتی ہیں جو انہوں نے خود کھودے, جہاں سے پانی نکلا. تو وہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے تو اٹس اے ویری موونگ ایکسپیرینس. پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ تو زہرا کے مزار پہ جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں وہاں پر ان کا مزار. پھر بی بی خدیجہ کے جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں ان کا گھر جو چھوٹا, وہ دیکھتی ہیں کس غربت میں ان کا گزارا ہوا اور کتنے عظیم لوگ تھے. تو دیٹ مسٹ ہیو فیلٹ سم تھنگ ٹو دیم اینڈ فریئنگ ٹو کہ دیم. جتنا آپ دیں اتنا ہی آپ کو ملتا ہے, کھلیں گے, اتنا ہی آپ یہی فریڈم ہے. یہی فریڈم. سو دس از دا اسٹوری دیٹ ٹو گیو rather than to receive. But of course it leads to a political scandal. Of course. Right? Of course. So جب یہ نکلتے ہیں, and here is women exerting their own power. Exactly. وہ خود اپنے فیصلے کر رہی ہیں. جی. وہ شاہ مراد کو بھی اور اکبر بادشاہ کو بھی کہہ رہی ہیں دونوں کے ساتھ, دونوں کے ساتھ بالکل صحیح. انہوں نے اڈا لگایا ہوا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا. جی. واہ بڑی بات. لیکن یہ ہے کہ جب فائنلی نکلتے ہیں جدہ سے تو باب المنداب جو کہ اب ہم لوگ ریڈ سی کہتے ہیں, اس زمانے میں گرین سی بھی کہا جاتا تھا, وہاں پہ ان کا جو ہے شپ جہاز سائی اس میں چلتے ہیں یہ, اور اس کا شپ ریک ہو جاتا ہے. تو ان کا پورا ریسکیو آپریشن ہوتا ہے ایڈن میں ان کا مطلب وہ پورا جو ایریا تھا اس میں پوری ایکسپرٹیز تھی کئی زمانوں سے. جتنا گنیزا ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں 11ویں شتابدی سے وہاں پہ بہت ہی کمال کے سیلویج آپریشنس چل رہے ہیں. سو یہی سب ہوا. ایڈن میں 7 مہینے انہوں نے بتائے, اور فائنلی 15 جب یہ پہنچی اس کے بعد اجمیر گئیں, جب واپس آئیں سورت, اجمیر, فائنلی لاہور 1582 کے آس پاس. کیونکہ اکبر بادشاہ نے لاہور میں اپنا دارالخلافہ موو کر لیا, اور وہاں پر وہ 10 سال پورے رہے. اور جو ہمارا یہ قلعہ ہے لاہور کا جو بڑا شاندار ہے, یہ اس وقت ہی بنا, اکبر بادشاہ نے خود بنایا, کیونکہ اس کی obviously بنیادیں تو تھیں, لیکن it was a mud fort and it wasn't so big and grand as it is today, and that's all the doing of Akbar Badshah in those years. تو پھر گلبدن لاہور آ کے رہتی ہیں, اور وہاں اکبر بادشاہ ان کو کہتے ہیں, وہاں یہ کہانی شروع ہوتی ہے. یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کا دور کی کہانی لکھیے, احوال ہمایوں بادشاہ, اپنے بابا اور بھائی بابر بادشاہ, اور پھر یہ, لیکن انہوں نے جو نام دیا وہ احوال ہمایوں بادشاہ. جی. تو کیا لکھتی ہیں وہ؟ تو یہی سب چیزیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں, حجاز کی کہانی کا نہیں, پر باقی سب شروع سے خانزادہ بیگم, کیا ان کی زندگی تھی کابل میں, کس طرح وہ جب بچی تھی خیبر پاس سے ہوتی ہوئی پہلے کاروان میں آئیں, آگرہ میں کیا ہوا, جب بابر ملتے ہیں تب کیسا تھا. بہت ان کو بابر سے اپنے باپ سے بہت محبت تھی. بابا پادشاہ بابا, کتنے طریقوں سے وہ ان کو بلاتی تھیں, اور بہت ہی ان کی فیلنگز محسوس ہوتی ہیں جب وہ گزر جاتے ہیں. اس کے بعد جب ماں گزر جاتی ہیں, پھر یہ جو بٹوارا ہوتا ہے وہ کابل میں آتی ہیں, ہمایوں جو ہیں ایران میں جاتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو مینیوسکرپٹ جو ہے 83ویں فولیو پہ مڈ سینٹنس جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. تو مجھے یہ چیز جو ہے بہت ہی, یہ میری واقعی میں ذہنی مشکل تھی. یہ کسی نے مٹا تو نہیں دیا ان کا سارا حجازی سفر؟ یہ بالکل میرا انداز یہی ہے کہ مٹایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب اکبر انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے باپ اور ہمارے خاندان کے بارے میں لکھیے, وہ کیا چاہ رہے ہوں گے گیون دا ہول ہسٹری. وہ چاہتے ہوں گے, اور یہ جائز بھی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ بھائی ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں کتنے کمال کی چیزیں انہوں نے کی, کس طرح یہ دیکھیے یہ جو ڈائنیسٹی ہے جس میں کوہ نور ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ یہ سب نہیں چاہتے ہوں گے. جو گلبدن پرابلمس دکھاتے ہیں
کہ سڑک پہ ہیں تو کیا ہے, کس طرح ان کی اصلیت جو بیان کرنا چاہتی تھیں, اور جو نیگوسیشنز, یہ وہ کبھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ حمیدہ اور ان کے باپ کے بیچ میں جو ڈسکشن ہوا اس کو نمایاں کہ کیا وہ جائے, نمایاں کیا جائے. اور جو بابر اور ان کے بھائیوں میں جنگیں لڑائیاں ہوئیں اور جس طرح پھر بابر نے اپنے بھائی کو آخر میں آ کے اندھا کر دیا, وہ بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ چیزیں آیا ہوں. لیکن جس قسم کی گلبدن ہے وہ سچ گو ہیں, وہ لکھنا چاہتی ہیں. یہ اصلی چیز ہے, وہ سچ گو ہیں اور وہ ان سب کے بارے میں لکھیں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں پوری طرح وسرجت ہیں. وہ اکبر کے بارے میں بھی لکھیں گے, ایسا نہیں ہے. اینڈ ایز پارٹ آف دیٹ she would write about the Hijaz because it meant so much to Akbar as much as it meant to her. And that experience. So اب یہ کئی historians of the book ہیں جو لکھتے ہیں. اکبر کی بھی اپنی بھی sensorial tendencies ہیں. after all بدایونی جب لکھتے ہیں منتخب التواریخ, وہ چھپ کے لکھتے ہیں کیونکہ گھبراتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اکبر جو بھی لکھیں گے. تو جب اکبر گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہی ہم کو یہ بدایونی کی جو ہے کرونیکلز ملتی ہے. تو یہ ٹینڈنسیز ہیں. دو لوگ ہیں جو کہ اکبر کے محضر کے بارے میں خوش نہیں ہیں. ان کو قاضی ہیں دو, ان کو مکہ مدینہ بھیج دیا جاتا ہے. سو یہ سب اگر آپ سینسوریل ٹینڈنسیز دیکھیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو شاہی ایٹلیئر تھا, جب بھی کوئی مینیوسکرپٹ لکھی جاتی تھی یا کوئی تصویر بنائی جاتی تھی, اب جیسے باعزید بیات ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں اس سمے, جوہر ہیں, ہاں جوہر وہ جنہوں نے ہمایوں کو اپنی مشق پہ اٹھا کے اور دریا سے پار کروایا تھا جب وہ جنگ ہارے شیر شاہ سوری سے, ان کی جان بچائی. پھر ہمایوں نے ان کو 2 دن تخت پہ بھی بٹھایا. تو جوہر پھر ساتھ چلے اس خاندان کے, انہوں نے بھی تاریخ لکھی. تو ان سب کی تاریخوں کی 1 سے زیادہ کاپی ہے. تو گلبدن کی کیوں نہیں ہے؟ بس وہ سننا نہیں چاہتے تھے نا. اور ایک عورت کی آزاد تحریر وہ برداشت نہیں کر پائے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے آپ کی کتابیں پڑھ کے. جی میرا بھی یہی اندازہ ہے. دیکھیے نا پھر so it's a subversive tendency which the great Mughal was trying to suppress. گلبدن کے بعد ہم چلتے ہیں اکبر بادشاہ کا جب اختتام ہوتا ہے, ان کی 1506 میں ان کی رحلت ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے بیٹے جہانگیر مغل بادشاہ بنتے ہیں. جہانگیر بیاہے جاتے ہیں, ان کی شادی وادی ہوتی ہے. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 19 بیویاں جہانگیر بادشاہ کی ہو جاتی ہیں. لیکن اس دوران جیسے کہ آپ نے لکھا ہے, قندھار بذریعہ قندھار ایک بہت ہی اہم ایرانی خاندان صفوید کورٹ کو چھوڑ کے ہندوستان آتا ہے اور پناہ گزیر ہونے کے لیے آتا ہے کیونکہ they were facing opposition there. So اور قندھار کے باہر ان کی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام مہر النساء تھا. اب مہر النساء کی پیدائش کے بارے میں بھی کہانیاں ہیں, ان پہ نہیں رکتے, آگے چلتے ہیں. مہر النساء جب آتی ہیں ہندوستان, ان کے والد غیاث الدین اور ان کی والدہ عصمت بیگم, یہ دونوں بڑے کلٹیویٹڈ نفیس لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور ان کے پیچھے ایک پوری ایک روایت ہے, خاندانی روایت بھی ہے. تو وہ آ کے مغل کورٹ میں ایک امپلائمنٹ لے لیتے ہیں غیاث الدین. پھر مہر النساء کی شادی ہو جاتی ہے علی قلی خان سے, جو بنگال میں مغلیہ سلطنت کے ایک افسر ہیں. وہاں 12 سال وہ رہتی ہیں. ان کی بیٹی بھی ایک پیدا ہوتی ہے, لاڈلی بیگم. ان بنگال مہر النساء کمز آف ایج. واٹ ہیپنز ان بنگال؟ سو یہ جو شادی کا سلسلہ ہے, یہ جیسے کہ نور جہاں کا تو پورا اتہاس کہہ لیجیے یا لیک دیر آف ایک طریقے سے بلٹ پوائنٹ میں ہی ہم لوگوں کو معلوم تھا. ان کی بھی تاریخ مٹائی گئی. ان کی بھی تاریخ مٹائی گئی. جی سب لوگ. She was far too powerful for the male historians of the time. That's absolutely it. Of the time and our time. And of this time also. ان کا ذرا آپ بتائیے کہ کس سن کی ہم بات کر رہے ہیں. So ان کی پیدائش 1577 کی ہے. اور شادی جو ہے 17 سال میں ہوتی ہے اور 10 سال کی شادی ہے. تو یہ جو ہے جب واپس آگرہ آتی ہیں علی قلی کی موت کے بعد 1604 میں واپس آتی ہیں. تو یہ ہم جو ہے یہ ان کا کرونالوجیکل سپین ہے ساری چیز. اور پھر یہ حرم میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کے والد اس وقت وزیر بھی بن چکے تھے. بعد میں جا کے اعتماد الدولہ بنتے ہیں اور جہانگیر کے زمانے کے بہت بڑے افسر بن جاتے ہیں. تو مہر النساء مینا بازار میں
शहज़ादा सलीम उस वक्त एम्पर जहांगीर बन चुके थे, जहांगीर बादशाह को मिलती हैं, उसके बारे में भी बड़ी कहानियाँ हैं, अपनी ज़बान से बताइए। कहानियाँ तो यही है कि दो तरीके की कहानियाँ हैं। एक तो उर्दू लिटरेचर में तो बहुत पाई जाती है कि बचपन से ही इनका सलीम के साथ जो था कुछ चक्कर चल रहा था, यानी कि दो इस तरह ये मिले, दो कबूतर थे, सलीम के बहुत बेहतरीन दो कबूतर थे, वो लेके जा रहे थे हमाम की तरफ। तो एक लड़की मिलती है बहुत खूबसूरत, उनसे कहते हैं कि ज़रा ये पकड़ लो, मैं हमाम जा रहा हूँ, आता हूँ। हमाम से आए तो उनके हाथ में एक ही कबूतर था, इस लड़की के हाथ में। तो उन्होंने कहा अरे मेरे कबूतर को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो तो उड़ गया। तो उन्होंने कहा कैसे उड़ गया? तो बोली ऐसे उड़ गया, दूसरे को भी उड़ा दिया। ये एक किस्सा है जो बहुत पॉपुलर माना जाता है, बट जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से मीना बाज़ार में 1608 के आसपास 1608 वो हरम में आती हैं। 11 के आसपास जहांगीर जो हैं उनको देखते हैं और 11 में शादी मानी जाती है, 1611।